بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 8 سے آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اردو کا 10th لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے مرزا غالب کے اعداد و قصائل کی ریڈنگ مکمل کی تھی اور ہوم ورک میں نے آپ کو الفاظ معنی دیے تھے۔ پہلے میں آپ کو وہ ٹیلی کروا دیتی ہوں۔ دیکھیے، عمرہ و عمائد، امیر معززین، ایک آنا ایک پیسہ، رکا خط، ندامت شرمندگی، فواکہ پھل، مرغوب پسندیدہ، مصاحبوں درباری، عرض درخواست، بہنگی ٹوکری، عمدہ عمدہ، اچھے اچھے، سیر بھرتی، بطور سوغات تحفے کے طور پر، جی دل ناقل نقل کرنے والا، احباب دوست، رائے مشورے۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ہوم ورک نیٹلی اٹیمپٹ کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، لیکچر نمبر 10 کی طرف۔ آج ہم نے اس سبق کا خلاصہ اور کمپلیٹ مشق کرنی ہے۔ یہ دیکھیے، میں نے خلاصے کا پیج اٹیچ کیا ہے، میں ریڈنگ کرنے لگی ہوں سبق کا خلاصہ۔ بیٹا جی، خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ پورے چیپٹر کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ ہم نے تحریروں میں اس کو ایک پیج کے اوپر، 1 یا 1.5 پیج کے اوپر ہم نے پورے چیپٹر کو لکھا ہوتا ہے شارٹ کر کے، اس کو خلاصہ کہا جاتا ہے، یعنی پورے سبق کا نچوڑ۔ دیکھیے، مرزا غالب کے اعداد و خصائل میں مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کے اخلاق و عادات بیان کیے ہیں۔ مرزا غالب ہر شخص سے خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ وہ جتنے اچھے اور اعلیٰ شاعر تھے، اتنے ہی نفیس اور ہر دل عزیز انسان تھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ہر وہ شخص جو غالب سے ملتا، غالب کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا اور ایک ملاقات کے بعد اس کے دل میں دوبارہ ملنے کی خواہش جنم لیتی۔ غالب دوستوں کو دیکھتے تو کھل اٹھتے، انہیں ایسی خوشی حاصل ہوتی جو ناقابل بیاں ہوتی۔ غالب کے حلقہ احباب میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام ہندوستان کے دوست شامل تھے اور غالب کے خطوط میں ان کے لیے محبت ٹپکتی تھی اور وہ ان کی جانب سے لکھے گئے ہر خط کا جواب دینا ازحد ضروری سمجھتے تھے، یعنی بہت ضروری سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر غالب بیمار ہوتے تب بھی وہ ان کی طرف سے لکھے گئے خطوط کا جواب ضرور دیتے۔ غزلوں کی اصلاح اور دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ نہ پڑتے۔ غزلوں کی اصلاح فرماتے اور دوستوں کی فرمائشوں کو پورا کر دیتے۔ بے رنگ خط کا کبھی برا نہ مناتے، لیکن اگر کوئی دوست خط میں ڈاک کے ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت ناراض ہوتے۔ حالی غالب کے شخصیت کے ایک نمایاں پہلو کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب حد درجہ مروت اور لحاظ کا مظاہرہ کرتے۔ اخیر عمر میں جب بڑھاپا طاری تھا اور طبیعت مزمل رہنے لگی تھی، لیکن پھر بھی دوست احباب کے ساتھ مروت و رعایت کا مظاہرہ کرتے اور اگر کوئی غزل یا قصیدہ درستگی کے لیے بھیج دیتا تو اصلاح کے بغیر ہرگز واپس نہ فرماتے، خواہ آپ کی طبیعت بگڑتی ہی کیوں نہ ہوتی۔ ایک دوست کو خط میں لکھا کہ مجھ سے یہاں تک ممکن ہو سکا دوست احباب کو کبھی مایوس نہیں کیا، بلکہ طبیعت کی پریشانی کے باعث اگر لینے بھی اشعار دیکھنے پڑے تو میں نے دیکھے، لیکن اب بینائی جاتی رہی اور ہاتھ ریشے کے باعث صحیح طور پر لکھنے کے قابل نہیں۔ مرزا غالب کو اگر انسان کے بجائے مزاح کرنے والا انسان کہا جائے تو بجا ہوگا، کیونکہ مرزا کی عادات میں خوش طبعی بہت منفرد اور نمایاں خوبی تھی۔ ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو آپ بادشاہ سلامت سے ملنے ان کے قلعے تشریف لے گئے تو بادشاہ سلامت نے آپ سے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ مرزا صاحب کو آم بہت پسند تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہر شخص آم کے بارے میں اپنی رائے دے رہا تھا۔ مرزا صاحب کی باری آئی تو وہ کہنے لگے، آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ اس بات پر سب حاضرین ہنس پڑے۔ یہ بیٹا ہمارا خلاصہ ہے۔ بیٹا جی ایک بار اس کو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے۔ ہم نے مرزا غالب کے اعداد و خصائل کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش اخلاق کے مالک تھے، دوستوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور ہمیشہ انہیں خوش دلی سے ملتے، کبھی بھی کسی کو دیکھ کر وہ دل برا نہ کرتے اور ہمیشہ سب کی بہت عزت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے۔ خود ان کی آمدنی بہت کم تھی، لیکن لوگوں کی مدد کرنے میں وہ ہمیشہ کوشاں رہتے تھے اور دوستوں کا تو وہ ہمیشہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ ان کی آمدنی تو بہت کم تھی، لیکن جو ان کے تعلقات تھے وہ اچھے معززین امیر لوگوں سے تھے اور وہ اپنے جو ان کا رہن سہن تھا یا وہ جیسے گھر سے باہر نکلتے تو وہ بھی بہت ہی معززین طریقے سے نکلا کرتے تھے، مطلب ہمیشہ کسی سواری میں جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا پسندیدہ پھل آم تھا۔ آم ہمیشہ وہ
بہت شوق سے کھاتے، جب بھی کہیں آم کو دیکھتے تو وہ آم لازمی کھاتے، آم سے ان کی نیت کبھی بھی سیر نہ ہوتی تھی، کبھی بھی ان کا دل آم سے نہیں بھرتا تھا۔ آم ان کو بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے لوگوں نے تحفے میں بھی آم ہی بھیجا کرتے تھے، اور بہت ہی ان کا جو اخلاق تھا وہ ہمیشہ مزاح والا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ لوگوں کو ہنساتے، کبھی بھی کسی کا دل برا نہ کرتے۔ یہ تھا ہمارا بیٹا جی خلاصہ جو کہ ہم نے پڑھا ہے مرزا غالب کے اعداد و خسائل۔ خلاصہ کافی لینتھی ہے، تو میرا خیال ہے آج کے لیکچر میں ہم صرف خلاصہ کر لیتے ہیں۔ آپ اسی خلاصے کو اچھے سے یاد کیجیے، ہوم ورک میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی لرننگ اچھے سے کر لیجیے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 11 میں ہم اس سبق جو ایکسرسائز ہے، مشق ہے، وہ ہم لیکچر نمبر 11 میں کر لیں گے۔ ابھی آپ صرف خلاصہ یاد کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔